ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیرون ملک جانے کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں اسٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، وہ کسی سے بات کر لیتے ہیں اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتا ہے، لیکن صرف اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں پیسے. تو اس طرح سے اکاؤنٹ میں کسی دوسرے کے پیسے شو کر کے اس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ آپ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں وہ ملک جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت کیا ہے. کیا آپ وہاں پہ رہ کر اپنا خرچہ برداشت کر سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پہ آپ مانگنے لگیں. تو اس کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے. کیا آپ کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ روپیہ ہے؟ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں 40 لاکھ روپیہ ہے؟ تو جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور آپ کسی اور کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ روپیہ ڈال دیں، 40 لاکھ روپیہ ڈال دیں، اور مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد آپ واپس لے لیں، اور میں اس پہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ فائدہ دوں گا، پرافٹ دوں گا، تو یہ عمل 2 لحاظ سے غلط ہوا. ایک اس لحاظ سے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت آپ اسے کہہ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے، گویا کہ آپ کو یہ قرض ملا ہے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، اگرچہ اس قرض کا استعمال مشروط ہے اور اس پہ آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، تو یہ قرض پہ فائدہ اٹھانا ہے اور یہ سود ہے. اور قرض پہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جب کہ یہ مشروط ہو، یہ سود کہلاتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم.